بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ آیت 67 اور 68۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آیت 67 کے اندر دیکھیے گا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ وَإِذْ قَالَ، اس میں کیا ہے کہ ذال کا خیال رکھیے گا، قَالَ آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، قاف زبر الف، قا لام زبر ل، قال۔ آگے دیکھیے گا موسیٰ، موسیٰ تھوڑا سا لمبا کر کے واو مدہ ہے، موسیٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، یہاں پر کیا ہے کہ لِقَوْمِهِ، یہاں پر چھوٹی مد ہے جسے مد جائز بھی کہا جاتا ہے، مد منفصل بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے 4 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ، آگے کیا ہے کہ ان نون مشدد ہے، یعنی نون کے اوپر شد ہے، آپ نے غنہ کیا ہے۔ لفظ اللہ کو اپنے موٹا پڑھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے، لفظ اللہ پر پڑھا جائے گا، موٹا پڑھا جائے گا۔ ان اللہ یأمرکم، یا زبر حمزہ، یا یہ حمزہ ہے یہاں پر، اسے اکثر لوگ الف پڑھ دیتے ہیں، تو الف اور حمزہ میں فرق ہوتا ہے کہ الف کو آپ جھٹکے سے نہیں پڑھتے، نرمی سے پڑھا جاتا ہے، جبکہ حمزہ کو جھٹکے سے ادا کرنا ہے۔ یأمرکم، یأمرکم، اسے یامرکم نہیں پڑھنا بلکہ یأمرکم۔ آگے ان تذبحوا، نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد تا ہے، اپنے یہاں پر اخفا کرنا ہے۔ ان تذبحوا، اب اسے کیا ہوتا ہے کہ اکثر تذبحو کر دیا جاتا ہے، ہو نہیں ہے بلکہ حو، تذبحوا، تذبحوا، تذبحوا بقرہ، لکھا ہوا ہے بقرتن، لیکن اگر تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں آپ رک جائیے، تو بقرتن، یہاں گول تا کو اپنے کیا کرنا ہے، وقف کرتے ہوئے ہا سے تبدیل کر دینا ہے، لیکن ہا کا ساؤنڈ آنا چاہیے، کیسے؟ بقرہ، بقرہ۔ آگے دیکھیے گا، قالوا ان تتخذنا ہزوا، اب قالو اس کے اوپر جو مد ہے وہ بھی مد جائز یا مد منفصل جو اس سے پہلے گزری ہے لقوم ہی پر، تو اس کو بھی اپنے 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ قالو ان تتخذنا، لفظ تھوڑا سا مشکل ہے، اتتخذنا ہزوا، ہزون لکھا ہوا ہے 2 زبر پہ، جب بھی آپ وقف کریں تو 2 زبر کو وقف کرتے ہوئے الف مدہ کی طرح کھینچ کے پڑھنا ہے، کیسے؟ ہزوا، ہزون کو ہزوا۔ آگے دیکھیے گا، قال، قال اعوذ باللہ، اب یہ جو لفظ ہے اعوذ باللہ، یہ ہمارے ہاں بہت زیادہ غلطی ہو جاتی ہے، اس میں اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں اعوذ باللہ، او نہیں ہے بلکہ اعو، یہاں پر عین پیش واو، عو، واو مدہ ہے، واو مدہ کا آپ کو پتہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، اعوذ، اعوذ، جیسے عام روٹین میں بھی ہم پڑھتے ہیں تو اکثر کیا کر دیتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اعوذ باللہ نہیں ہے بلکہ اعوذ باللہ، تھوڑا عین کو کھینچیے گا کیونکہ ساتھ واو ہے۔ اعوذ باللہ، باللہ میں لفظ اللہ کو باریک پڑے گا کیونکہ اس کے لام سے پہلے با کے نیچے زیر ہے۔ باللہ ان اکون، ان اکون میں نون ساکن کا اظہار ہو رہا ہے جسے اظہار حلقی کہا جاتا ہے۔ ان کا نون ساکن کے بعد اکون کے شروع میں حمزہ ہے، حمزہ حروف حلقی میں شامل ہے۔ حروف حلقی 6 ہوتے ہیں، حروف حلقی 6 ہیں، اور جن میں سے حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو حمزہ شامل ہے، اپنے اظہار کر دینا، یہاں پر غنہ نہیں کرنا۔
ان اکون من الجاہلین. اس آیت کو پھر سنیے گا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نیکسٹ آیت دیکھیے گا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. اس آیت مبارکہ میں دیکھیے گا یعنی آیت 68 میں قالوا ادع لنا، عین کا خیال رکھیے گا، اکثر قالوا ادع لنا ہو جاتا ہے، اولا نہیں ہے بلکہ علنا. ربک میں را کے اوپر حرکت ہے تو را موٹی پڑی جائے گی. یبین لنا، اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہاں نون ساکن ہے، اور نون ساکن جب بھی نظر آتا ہے آپ کو، آپ نے خیال کرنا ہے کہ نون ساکن کے بعد کیا چیز آ رہی ہے. اگر نون ساکن کے بعد حروف حلقی ہیں تو نون ساکن کو اظہار کریں گے. اگر نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو نون ساکن کو میم سے بدل کے پڑھیں گے جسے اقلاب کہا جاتا ہے. اور اگر نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی آ گیا تو وہاں ادغام کریں گے. تو یہاں پہ نون ساکن کے بعد یرملون کا لام ہے، ہم نے ادغام کر دیا یہاں پر، اور ادغام بغیر غننے کے ہوگا. یہاں نون کی آواز کو بالکل ختم کر دیں گے. یبین لنا ما ہی لکھا ہوا ہے ما ہی، لیکن وقف کریں گے تو آخر میں زبر والی حرکت کو ساکن کر دیا جاتا ہے. ما ہی قال انہ، یہاں نون مشدد پہ غنہ کیجیے گا. یقول قاف موٹا ہے. انہا نون مشدد اور ساتھ الف مدہ لمبا کرنا ہے، غنہ کرنا ہے. بقرۃ لام، یہاں پر بھی ادغام ہو رہا ہے کیونکہ یہاں تنوین کے بعد لام ہے. نون ساکن ہو یا تنوین ہو دونوں ایک ہی چیز ہوتے ہیں. تو یہاں تنوین کے بعد لام یرملون کا اپنے ادغام میں تام کر دینا ہے. بقرۃ لام فارض ولا بکر، اب یہاں کیا ہو رہا ہے فارض ولا بکر، یہاں تنوین کے بعد واو یرملون کا ہے تو ادغام کیجئے گا مال غنہ غننے کے ساتھ. فارض ولا بکر، یہاں بکر میں را باریک ہوگا اگر وقف کریں گے تو، کیونکہ را ساکن، اس سے پہلے ساکن، اس سے پہلے با کے نیچے زیر ہے تو یہاں پر را باریک پڑی جائے گی. نیکسٹ آیت دیکھیے، نیکسٹ اس کا حصہ دیکھیے گا. عوان بین ذالک، عوان نون ساکن، یہاں تنوین کے بعد تنوین کے بعد با ہے تو تنوین کو ہم نے میم سے چینج کر دیا، یہاں پر اقلاب ہوا ہے. عوان بین ذالک، ذالکہ لیکن وقف کیا، زبر پہ وقف ہے تو ہم نے ساکن کر دیا. نیکسٹ آگے دیکھیے گا. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تُؤْمَرُونَ اس کو جھٹکے سے آپ نے پڑھنا ہے کیونکہ یہاں پر حمزہ ہے، حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. آیت کو پھر سنیے گا. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ. صدق اللہ العظیم. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمیشہ خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.